یہ تو بہت اچھی بلڈ پریشر کے پیشنٹ بتائی ہے، بہت اچھی اچھا بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے ایک اور میں ضرور چاہوں گا ایک چھوٹی سی درخواست کرنا، وہ یہ کہ ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، سفید زیرہ اور لہسن، ان 5 چیزوں کو بالکل باریک پیس کر ایک چٹنی جیسی بنا لیں اور اپنے کھانے کے ساتھ اس چٹنی کا استعمال لازماً کریں۔ اس میں نمک کا استعمال حسب ضرورت کم مقدار میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اس کا استعمال کر لیا جائے تو بلڈ پریشر کے پیشنٹس کی جو وجہ ہے بلڈ پریشر کی وہ کم ہوگی۔ دیکھیے ایلیسن سے بلڈ پریشر کم ہوگا، ایلیسن سے کولیسٹرول لیول کم ہوگا، ہرا دھنیا اس کے دماغ کے کیمیکلز کو کم کرے گا، بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، ہضم کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے منٹ اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے گردوں کے پریشر کو کم کرنے کے لیے سفید زیرہ موجود ہے۔ اگر اس طرح کی چٹنی ہم اپنے معمول میں رکھیں تو بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے یقیناً بہتر ہوگا۔ یہ بہت بہت اچھا نسخہ آپ نے بتا دیے۔ پروگرام کے آخر میں آغا صاحب میرا ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریگولر ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جیسا کہ آپ نے بارہا پروگرام میں ذکر کیا کہ اعصابی تناؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، انزائٹی، ان سب کی وجہ سے بھی ایک کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے، یا آپ کا غلط لائف سٹائل، اور جب وہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کو کمپلین ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سال میں 2 یا 3 بار یہ کمپلین ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر ڈاکٹر ان کو بلڈ پریشر کی کوئی تجویز کر دیتے ہیں دوا، اور وہ 2-3 دن لیتے ہیں اور اس کے بعد دوا کو چھوڑنے کے بعد ان کا بلڈ پریشر ریگولر نارمل معمول پہ آ جاتا ہے دوا کے بغیر ہی، جسٹ ایک اچھے لائف سٹائل سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ابھی یہ جو آپ نے جتنے بھی نسخے اور جتنے بھی آپ نے ٹوٹکے اور جتنی بھی ایڈوائز آپ نے اپنے طب کی روشنی کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کے اکارڈنگلی بتائی ہیں، کیا ان کو فالو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں دوا کو چھوڑ کر؟ دیکھیے کھانے میں ادرک اور لہسن کو پیسٹ بنا کر استعمال کرنے کے بجائے فریش چاپ کر کے ڈالنا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچ اور سفید زیرہ اور اس کے ساتھ لہسن، یہ 5 چیزوں کی کوئی بھی چٹنی ایسا نہیں ہے ایک جو آپ عام کو آدمی نقصان پہنچا سکے، صرف فائدے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ پہنچا نہیں سکتا۔ ہاں، یہ تو زیادہ بہتر سب کے بات یہ ہے فائدے کہ ہی ان کو ہیں، استعمال کرنا یا سب کے اس کو فائدے ہیں۔ معمول بنا لیں، اس میں دوا کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دوا کی ضرورت ہو تو میں نے آپ سے آج ایک ٹوٹکا عرض کیا تھا جس میں سونف تھا، سفید زیرہ تھا اور چھوٹی چندن تھی، اگر وہ نسخہ بنا کر کے گھر میں رکھ لیں اور وہ ایک چٹکی کھانا کھانے کے بعد کھا لیں تو بلڈ پریشر بہترین مینٹین ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو گردوں کے مسائل ہیں اگر وہ سفید زیرہ رات کو ڈال کر پانی میں رکھ دیں گرم پانی میں اور صبح چھان کر کے پی لیں، ان لوگوں کے بلڈ پریشر کے لیے وہ جو گردے کا انوالومنٹ ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہو جائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ اینزائٹی اور ٹینشن یہ تو آج ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے، اس کو کم کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہمیں دنیا کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اصول کی بات عرض کر دوں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے رب کو کن چیزوں کا جواب دینا ہے، ہم صرف اس کو فوکس کر لیں اور ہم اپنی قسمت پر قناعت کر لیں تو شاید بلڈ پریشر کبھی نہ بڑھے۔ بہت بہت اچھی اور بڑی خوبصورت ہمیشہ کی طرح آپ نے پروگرام کے اختتام میں بات کی۔ ایک چیز میں اختتام کے اندر آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایک تو یہ کہ واک بھی کیا اس کا ایک حل آپ تجویز کرتے ہیں، ایکسرسائز اور واک؟ دیکھیے بنیادی طور پر پسینہ نکلنے سے ہمارے جسم کے ٹاکسنز کم ہوتے ہیں، چاہے میں ایکسرسائز کروں چاہے میں واک کروں، پسینہ نکلنا، سرکولیشن آف بلڈ کا بڑھنا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور چاہوں گا کہ جو واک کرنا ہے اس کے پروٹوکولز کو فالو کرنا چاہیے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ واک کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا پانی پینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، واک کرنے کے لیے پہلے وارم اپ واک ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کو ایکسٹینسو واک کرنی چاہیے۔ یہ تمام جو اصول آپ کو طے کرنے چاہیے
وہ بہتری کے ساتھ اگر اڈاپٹ کریں گے تو بہتر ہوگا. واک کرتے ہوئے آپ کی سانس نہیں اکھڑنی چاہیے. ہمارے یہاں لوگ اتنی تیز واک کرتے ہیں کہ ان کی سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے. یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. سانس اکھڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے, اور خاص طور سے بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو نقصان دے سکتی ہے, اس لیے کہ اگر سانس اکھڑ رہی ہے تو ان کے برین میں جانے والی آکسیجن کی سپلائی کم ہو سکتی ہے, اور بلڈ پریشر بڑھ کر کے ان کے دماغ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو واک بلڈ پریشر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر واک کرنی ہے تو ہمیشہ اسموتھ واک کیجیے, سلو واک کیجیے, چاہے آپ طویل کیجیے, لیکن اپنی سانس کو اکھڑنے مت دیجیے. یہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے واک کا بنیادی اصول ہے. اگر اس کو فالو کریں گے تو ہمیشہ آپ محفوظ واک کر سکیں گے. بہت شکریہ آغا صاحب, بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں آپ نے بڑی مفید باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں, اور مجھے پورا اس بات کا یقین ہے کہ وہ بہت زیادہ اگر اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا لیں گے تو یقیناً بہت فائدہ اٹھائیں گے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ دیسی ٹی وی USA کو نیکسٹ ویک بھی وقت دیں گے, اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین ہم شوگر پر بات کریں گے کہ ذیابطیس کا حل کیا ہے, کس طرح ہم ذیابطیس سے آج کے, کیونکہ اس وقت ہماری جو زندگی ہے, ہمارا جو لائف سٹائل ہے, میرے خیال میں پرسنلی اس کی سب سے بڑی جو کاز ہے مختلف بیماریوں کے جنم لینے کی ہماری باڈی کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بہت خراب کر لیا ہے. لیکن حکیم صاحب ہیں, حکیم صاحب ہمیں ڈیفینیٹلی بتائیں گے کہ ہم کس طرح اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرتے ہوئے بہت زیادہ بیماریاں جو بہت زیادہ دوائیاں جو ہیں ان کا استعمال کیے بغیر ایک اچھی ڈائٹ کے ذریعے بلڈ پریشر یا ذیابطیس, موٹاپا, ان تمام چیزوں کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں. اگین تھینک یو سو مچ آغا صاحب, ہمیں آج اپنے اتنے قیمتی وقت کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اور آپ ہمیں ہمیشہ, میں یہ دعا کروں گی پروگرام کے آخر میں کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی ہمیں ہنستے مسکراتے ملیں, اور ہم آپ کے ٹوٹکوں سے, آپ کے طب کے رہنما اصولوں سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں. اگین بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ناظرین. انشاءاللہ ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. صوبیہ علی کو اجازت دیجیے, دیسی ٹی وی USA کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو آغا صاحب.